رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کا درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج یہ ہماری جو نعمت ذکر کی نشست ہے، اس میں جو یہ 2 ماہ کا عرصہ گزرا، اس میں ہر ہفتے اتوار اور جمعرات کے دن ہم چند مسائل کا ذکر کرتے رہے۔ اس میں نماز کے اور غسل کے، طہارت کے سارے مسائل ہم نے مکمل کیے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے عمرے کے تمام مسائل بیان کیے تھے، کس طرح عمرہ کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ کیا ہے، کس طرح حاضری دینی چاہیے۔ اور آج زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، صرف کیونکہ وہ روٹین ایک چل رہی ہے تو اسے نہ توڑا جائے، تو چند ایک مسائل کا تذکرہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو جائے۔ تو کیونکہ وہ دیگر سارے مسائل تو تقریباً ہم مکمل کر چکے ہیں، جن کا تعلق نماز سے اور نماز جنازہ بھی ہو چکی، غسل کا طریقہ، تاکہ میت کو غسل دینے کا طریقہ، جو لوگ ہمارے ساتھ رہے مسلسل تو وہ سارے سنتے رہے۔ آج ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جس کی طرف میں چاہتا ہوں اشارہ کر دیا جائے، اور وہ موضوع ہے شادی اور جو نکاح ہے، اس کے اندر جو اس کے چند ایک اہم مسائل، ویسے تو یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے لیکن اس کے چند ایک اہم مسائل کا ذکر جو ہے وہ کر دیا جائے، تاکہ جو مسکنسیپشن یا غلط تصورات پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر ہمارے یہاں، اس سے آگاہی نصیب ہو۔ شادی کرنا یا نکاح جو ہے نوجوانوں کا کرنا یا والدین کا اپنے بیٹوں کا نکاح کرنا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت معتبرہ ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ پہلے قرآن کی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہاری بیٹیاں ہیں گھروں میں، ان کی شادیاں کرو، والصالحین من عبادکم، اس دور میں کیونکہ غلامی کا دور بھی تھا، تو جو غلام تم نیک وکار آزاد کرو، ان کی اور اپنے بیٹوں کی شادیاں کرو۔ اب دیکھیں قرآن پاک جو خوشخبری سنا رہا ہے، فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اگر وہ نکاح اور شادی سے پہلے غریب بھی ہوئے، فقیر بھی ہوئے، شادی کرنے کی برکت سے، کیونکہ وہ حضور کی سنت پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وہ شادی کریں، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر کے پاس جب کوئی آتا تھا نا، اور وہ کہتا تھا کہ میری روزی، نوجوان جب آتا کہ میرے پاس روزی کے وسائل مہیا نہیں ہیں، میں غریب ہوں اور میرے معاملات حالات بہتر نہیں، تو آپ اسے یہ آیت پڑھ کے کہتے کہ تم شادی تم نے کی ہے؟ وہ کہتا ابھی تک نہیں کی، شادی کہاں سے کروں، وسائل نہیں ہیں، گھر نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل عمرے جو ہیں وہ 40 سال تک، میں نے مصر میں دیکھا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں بھی ابھی یہ حال بنتا جا رہا ہے، 35 سال تک نوجوان پہنچ جاتے ہیں، اور معاشروں کے اندر برائیاں اسی وجہ سے جنم لے رہی ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس اپنا گھر نہیں، یا ابھی تک اتنا نہیں کہ وہ جہیز، جو بچی ہے اس کے والدین جہیز دے سکیں، بچیاں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور بچے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گھر نہیں ہے، اور شادیاں اتنی لیٹ ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے دیہات اور شہروں میں خرابیاں جنم لے چکی ہیں، نوجوانوں کے اخلاق برباد ہو چکے ہیں اور معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر یہ آیت پڑھ کے نوجوانوں کو کہتے کہ تم شادی کرو، اپنے بچوں کا نکاح کرو جلدی جتنا ہو سکے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے، کیونکہ یہ سرکار کی سنت تم پوری کر رہے ہو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں غنی کر دے گا اور تمہاری تنگ دستی دور کر دے گا۔ ایک اور قرآن کی آیت سنیں، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم جو یتیم ہیں، یتیم بچے تمہارے، کسی کے یتیم ہوں، تمہاری وہ کسٹڈی میں ہوں، تمہارے ماتحت ہوں، اور تم نے ان کی کرنی ہے پرورش، تو اب تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں تو کہیں تم انصاف ان سے نہ کر سکو، کوئی زیادتی نہ ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے تم شادیاں کرو اپنے بچوں اور بچیوں کی،
اور عورتوں کے ساتھ 2 2 3 3 4 4 یہ کہہ کے نا 4 تک. پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی کافی ہے. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اس دور میں لونڈیاں تھیں، ان کا ذکر ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْولُوا، فرمایا کیونکہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک پہ اکتفا کرو، لیکن اگر تم انصاف کر سکتے ہو، معاشی حالات بہتر ہیں تو پھر زیادہ بھی آپ کر سکتے ہو. اب یہ تو صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا. میں آج صرف اس پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے جس نے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ حضور کی حدیث پاک. اب سوال یہ ہے کہ جب نوجوان شادی کرنا چاہے یا والد اپنے بچے کی شادی کرنا چاہے یا بچی کی شادی کرنا چاہے تو شادی میں کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آج کی اس گفتگو میں صرف یہ میں بیان کروں، شادی میں کن کن چیزوں کو پیش نظر آپ کو رکھنا چاہیے. ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں گا. اور سب سے پہلے تو یہ سوال کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، یا منگنی کر رہے ہیں، تو کیا منگنی کرنے سے پہلے جو ہے وہ انگیجمنٹ سے پہلے کیا آپ اپنی اس ہونے والی بیوی کو جس سے آپ منگنی کرنا چاہ رہے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ایک بڑا عجیب کنسیپٹ پایا جاتا ہے، بغیر دیکھے والدین جڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ. یہ حضور کے صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے انصار کی فلاں قبیلے کی ایک جو لڑکی ہے اس کے ساتھ منگنی میری ہو گئی، تو ابھی میں شادی کرنے جا رہا ہوں. حضور نے پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ حضور دیکھا تو نہیں ہے، گھر والے گئے ہیں منگنی کر کے آگے، میں نے نہیں دیکھا. فرمایا کہ اگر تو اسے دیکھ لیتا تو شادی کے بعد تمہاری آپس میں جو محبت اور الفت ہے اسے قائم رکھنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوتا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ انصار کے جس قبیلے سے تم نے منگنی کی ہے اس قبیلے کی بچیوں کی آنکھیں جو ہیں نا وہ ذرا، حضور نے فرمایا ان فی عیون الانصار شیء او کما قال، فرمایا کہ جو بچیاں اس قبیلے کی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں ذرا یا فرمایا چھوٹی ہوتی ہیں یا فرمایا زیادہ بڑی ہوتی ہیں، اور تمہارے قبیلے کی عورتوں کی جو آنکھیں ہیں وہ ذرا اور طرح کی ہیں. یہ اتنی بات بھی سرکار نے باریکی میں فرمائی. تو اب تم نے پہلے دیکھا نہیں ہے، بعد میں اگر وہ تمہارے سامنے آئی اور تم نے اسے دیکھا تو تمہیں وہ پسند نہ آئی ہے، تمہارا آپس میں ملاپ نہ ہو سکا تو اچھا نہیں ہے، تم جا کے پہلے دیکھو. حضرت مغیرہ کو بھیجا کہ منگنی سے پہلے اگر ہو بھی گئی ہے تو ایک دفعہ دیکھ کے آئیں. لیکن دیکھنا کیسے ہے؟ بچہ جائے یا تصویر دیکھ لے، اگر تصویر نہیں دیکھ سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ غلط تصور ہے، والد اپنے بچے کو یا ماں اپنے بچے کو ساتھ لے جائے، بچی اور بچہ والدین کی دونوں طرف کے والدین کی موجودگی میں وہ بیٹھیں، بے شک ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیں ان کی موجودگی میں، اور بس پھر وہ اس کے بعد اگر آگے بات کو بڑھانا چاہیں تو بڑھائیں بسم اللہ اس میں. اور یہ ایک بہتر ہے، یہ اسلام کی طرف سے. ہمارے ہاں عجیب ایک تصور پایا جاتا ہے کہ منگنی کے بعد شادی ہونے تک اگر وہ جو منگیتر ہے اس نے اپنی اور لڑکے نے لڑکی کو دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے، کیا مصیبت کھڑی ہو جائے گی. یہ ہماری یہاں کی روایات ہیں، اس کا دین یا شرع سے کوئی تعلق نہیں. آپ پردے کی حدود میں رہتے ہوئے، تنہائی اور خلوت میں نہیں، اپنے والدین یا اپنی بہن بھائی کی موجودگی میں اسے دیکھ سکتے. یہ ایک بات. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم شادی کرنا چاہو 4 چیزوں کو پیش نظر رکھو. عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کے لیے، یہ حضور کی حدیث ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. یہ حضور کی حدیث ہے. سب سے پہلے حضور نے ذکر کیا کہ اس کی مالی پوزیشن جو ہے ان کے گھر والوں کی، اسے ہم کف ہونا کہتے ہیں. ہم کف برابر ہونا کہ آپ جس فیملی میں شادی کر رہے ہیں آپ کی اپنی مالی پوزیشن کیا ہے، جہاں کر رہے ہیں ان کی مالی پوزیشن کیا ہے. سرکار نے اس کو دیکھنے کا بھی حکم دیا، اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں یہ حضور ترتیب سے ہمیں لے کے چل رہے ہیں. فرمایا سب سے پہلے دیکھو مالی پوزیشن تمہاری کیا ہے ان کی. پھر فرمایا لجمالہا، یہ بھی دیکھو کہ جس سے تم شادی کرنا چاہ رہے ہو کیا وہ خوبصورت یا حسین ہو جمیل، یا اس کا جو چہرہ ہے اور اس کی جو مطلب وہ کیا وہ قابل قبول ہے تمہارے لیے یا نہیں. دوسری چیز. پھر حضور نے فرمایا
لحسبھا، اس کا حسب دیکھو، تمہاری ذات کون سی ہے، برادری کون سی ہے، اس کا حسب کون سا ہے، یہ بھی دیکھ لو۔ پھر آخر میں فرمایا لدینھا، اور اس کا دین دیکھو، دین کو آخر میں ذکر کیا، پہلے ان تین چیزوں کو ذکر کیا، لیکن بعد میں فرمایا کیا، فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر مال کے حوالے سے بھی کمی بیشی ہو دور ہو سکتی ہے، اگر حسب نسب کے حوالے سے بھی تمہاری ذات اور قبیلہ کوئی اور ہے، اس کا کوئی اور ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، پیچ اپ ہو سکتا ہے۔ فرمایا والے جمالھا، اگر اس کے جمال میں بھی کوئی کمی بیشی ہے دور ہو سکتا ہے، اگر تم نے کر لی اللہ برکت ڈال دے گا، لیکن فرمایا فاظفر بذات الدین، سب سے اوپر جس چیز کو رکھو وہ دین کے رشتے کو رکھو، سب سے اوپر جس چیز کو رکھو وہ کس کو، دین۔ تم دیکھو جس فیملی میں شادی کر رہے ہو، ان کے گھر والوں کا، اس لڑکی کے بھائیوں کا، اس کی بہنوں کا، اس کے والدین کا دینی پوزیشن کیسی ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کے گھر میں رقص گانے تو نہیں ہوتے، وہ صرف پیسے کو ہی تو سب کچھ نہیں سمجھتے، ان کی وہ کنڈیشن، دینی کنڈیشن کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر تو نے دینی حوالے سے اچھی لڑکی تجھے مل گئی تربت یداک، تو فرمایا پھر تیرے ہاتھ جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں رنگے گئے، یہ تربت یداک ہے، یعنی تو کامیاب ہو گیا۔ ہم نے الٹ کر دیا، ہم دین کو سب سے آخر میں لے گئے اور مالی پوزیشن اور جمال کو ہم نے اوپر رکھ لیا، کہ اگر خوبصورت نہیں ہے دین کے حوالے سے جتنی بھی اچھی ہے ٹھکرا دیتے ہیں۔ حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایاک وخضراء الدم، یہ حضور کی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ خضراء الدم جو لڑکیاں ہیں ان سے بچو۔ حضور نے صاحب جی مشکل لفظ تھا، ذرا صحابہ نے پوچھا یہ خضراء الدم کیا ہوتی ہے؟ خضراء الدم کا معنی ہے کہ ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہونا، اور اس کے اوپر جب بارش وغیرہ برسے تو چاروں طرف کوڑے کے ڈھیر پہ سبزہ ہوگا ہے، اور وہ پورا ڈھیر سبز ہو جائے تو نیچے نظر نہیں آتا کہ اس کے نیچے کیا ہے، اور اوپر سے وہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ حضور نے ایسی لڑکیوں کی مثال اس جملے سے دی، فرمایا وہ لڑکیاں جن کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی جہاں نہ قرآن تھا، نہ دین تھا، نہ عبادت تھی، نہ نماز تھا، نہ روزہ تھا، صرف اور صرف پیسہ تھا، سٹیٹس کو کا چکر تھا، گانے تھے، فلمیں تھیں، ایسے ماحول میں جس بچی نے پرورش پائی ہے وہ خضراء الدم ہے، یعنی نیچے سارا کوڑا کرکٹ ہے، اوپر وہ حسین و جمیل ایک جمال تمہیں نظر آ رہا ہے، بڑا سبزہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب تم شادی کرو گے جمال دیکھ کے، تھوڑا سا آگے بڑھو گے، جب نیچے سے وہ کوڑا نکلے گا آہستہ آہستہ کر کے، تو پھر تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے، پھر کہو گے میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، اگر جمال میں بھی کمی ہے اس کا دین ٹھیک ہے تو وہ جمال کی کمی کو کور کر لے گا، اگر مال کی کمی ہے دین ٹھیک ہے تو جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، آپ شادی کریں گے سرکار کی سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ آپ کو ایسی طرف سے رزق دے گا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، رزق بھی مل جائے گا۔ لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کی شادی کرتے ہوئے یا نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ جب شادی کے اس معاملے میں جائیں، ہمارے ہاں یہ مسائل بڑے افسوس کی بات ہے مساجد میں بیان ہی نہیں کیے جاتے، ہم ان مسائل کو بیان کرنے سے ہمارے علماء بھی شرماتے ہیں، یہاں ہم نور بشر کی بات بھی کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں کون سے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، لیکن ان مسائل کو ہم نے مسجد کے ماحول سے دور کر دیا، حالانکہ یہ ایسے مسائل ہیں جن پہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کا گھر جس سے آگے نسل نے شروع ہونا ہے، جس سے بیٹوں نے پیدا ہونا ہے، اگر وہی ٹھیک بنیادوں پہ استوار نہیں ہوا تو پھر آگے بڑھ کر کیا ہوگا؟ تو اس لیے آج کی اس نشست کا یہی سارا مسئلہ تھا کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شادی فرمائی اپنی اور اپنے بیٹی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی، اگر وہ ہمارے پیش نظر رہے تو یہ جہیز کے جو مسائل ہیں، آج کل یہ شروع ہو گیا پاکستان میں کہ بچی کی شادی جو ہوتی ہے بچی والوں کو لڑکے والے لسٹ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اس کا دین سے بالکل کوئی تعلق نہیں، اور جہیز کا مطالبہ اس طرح کرنا یا جہیز کا لالچ رکھنا یہ بالکل ہماری برصغیر پاک و ہند کی روایت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم نے بچیوں والوں پہ ہمارے معاشرے میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اس کا تصور نہیں کیا جاتا، بچیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان میں چاندی اتر آتی ہے صرف اس لیے کہ ان کے باپ جہیز تیار نہیں کر سکتے، اور یہ جہیز سارے کا سارا غیر اسلامی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور نے کیا دیا؟ ایک گھڑا پانی کا تھا، وہ 2 گلاس تھے مٹی کے، اور ایک چٹائی تھی، ایک اوپر کرنے والی چادر تھی، اور لباس کے 2 یا 3 جوڑے تھے، یہ 4 یا 5 چیزیں تھیں جو سرکار دو عالم سے، ایک چارپائی تھی۔ اب آپ چلیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس دور میں، کیونکہ سرکار دو عالم کے دور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطابق یہ چیزیں ٹھیک تھی،
آپ انہی چیزوں کو تھوڑا ڈیولپ کر دیں. سیدہ فاطمہ کو سرکار نے جو چارپائی دی تھی آپ اس چارپائی کی جگہ بیڈ دے دیں, ٹھیک ہے. جو گھڑا دیا تھا آپ اس گھڑے کی جگہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت یا وہ اپنی طرف سے دے رکھی ہے تو آپ اس گھڑا پانی ٹھنڈا کرتا ہے, فریج پانی ٹھنڈا کرتا ہے. اس دور میں آپ گھڑے کی جگہ فریج دے لیں اگر دے سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادریں دی تھیں, آپ اس کی جگہ لحاف رضائیاں دے دیں. تھوڑا اتنا ہم کر سکتے ہیں, لیکن اتنا مطالبہ شروع کرنا کہ گاڑی بھی ہو اور ٹیلی ویژن بھی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو, یہ سارا غیر اسلامی. یہ سارے مسائل آپ سارے آپ جانتے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کے اندر پاکستان کے اندر اور یہاں بھی ہم لوگ اپنی جو عورتیں ہوتی ہیں نا خاندان کے, ان کے باتوں پہ لگ کے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بیلا کو روز تو نہیں نہ ہونا, ساڑا پتر ایک باری اس موقع سے آیا اسی ویڈیو بھی بنانی ڈھول بھی مارنا, وہ سارا ہم جو ہے نا اس کا پھر وہ عذر بنا لیتے ہیں. اتنا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق اتنی اجازت موجود ہے, آپ کے گھر کی عورتیں جو بچیاں ہیں صرف اگر وہ اپنی اس جس کی شادی ہونے والی ہے اس کو لے کے اندر بیٹھ گئی, انہوں نے دف منگا لیا, اور جو گھر کے ان کے چھوٹے موٹے بچیوں کے نغمے ہوتے ہیں شادی خوشی کے, وہ اگر اندر انہوں نے تھوڑے بہت بجا لیے پڑھ لیے, اس میں کوئی حرج نہیں. شادی کے موقع پہ اتنی خوشی کرنے کی سرکار نے اجازت دی ہے. اسی طرح بچوں کی طرف ہمارے ہاں ہمارے جو بیرا شریف کے ہمارے مفتی تھے قاضی محمد ایوب صاحب, ان کے اپنے بچے کی شادی ہوئی, بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اس پہ اعلان نکاح کے طور پہ ڈھول منگا کے وہ کر لیا. یعنی تھوڑا بہت صرف جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد ایک دو اس پہ اعلان, بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں, بعض لوگ ایک دو فائر کر دیتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضرور فرمایا کہ اعلنوا النکاح, نکاح ہو تو اس کا اعلان ایک دفعہ کرو کہ نکاح ہو گیا, تاکہ پورے علاقے کو پتہ چل جائے کہ حضور کی شریعت اور سنت کے مطابق یہ دو بچہ اور بچی جو ہیں ان کو آج سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شریع طور پہ بیوی بن گئی. اعلان نکاح کا حکم ہے, وہ آپ تھوڑے بہت ہلکے پھلکے اس سے کر سکتے ہیں یا ایک دو فائر یا اور اس کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن اب اس پہ بہت سی راتوں کو جو ہے وہ ناچنے والوں کو منگا لینا, عالم لوہار اور پتہ نہیں کون کون, ان کو منگا کے ان پہ نوٹ نچھاور کرنا اور اس پہ رقص کرانا, اور پتہ نہیں کتنا خرچہ فضول خرچی اس پہ کرنا. جتنی فضول خرچی ہمارے ہاں ایک شادی پہ کی جاتی ہے اتنے ہی پیسے سے پتہ نہیں کتنی غریب بچیوں کا جہیز تیار ہو سکتا ہے. یہ ساری غیر شرعی اصول اللہ کریم ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے معاشرے کو اسلام کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے, میں نے آج صرف مختصر سے طریقے سے ایک دو باتوں کا ذکر کیا ہے, اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ کریں, اس کے بعد میں لے دیں. جی اچھا جی, لڑکیوں کو دکھاؤ ضرور. ہوں کئی خاندان غریب ہوتے ہیں, لڑکیاں بچیاں غریب ہو جڑے ہوتے ہیں 2-4-5 جڑے 10 جنے دیکھنے ہوتے ہیں, انہوں نے چاہ کا پانی کا انتظام کرنا پڑتا. غریب کا تو دوبارہ سے نکلے تو 7-7 باری ہو گئی ہے تو چھڑ کے چھوڑ جاتے ہیں. اگر انہوں نے چاہ لگاؤ تو باہر بجے باہر نکل جاتے ہیں, کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں اصل نہیں کرنا ہے. وہ بیچارے کئی غریب ایسے ہے کہ 7-7 باری چاہ پکا کے دکھانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اب میں نے دکھانے کا کہا ہے, چائے پلانے کا نہیں کہا. تو دیکھو اس میں ضروری نہیں ہے. دیکھو نا, ایسے گھر والے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ فوٹو جو ہے وہ شرعی طور پہ وہ بھی اس کو جو جس کے بارے میں وہ سمجھیں کہ یہ سنجیدہ ہے ہمارے ساتھ, جس کے بارے میں سمجھیں کہ یہ کھلواڑ کر رہا ہے اور یہ پتہ نہیں اس کی عادت ہی, وہ پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ اس کی تو عادت ہی ہے کہ یہ ریجیکٹ کرتا پھرتا ہے. وہ آزادی ہے, جس کو وہ چاہیں جہاں ان کا اعتماد بیٹھ جائے کہ آگے یہاں بات چلے گی وہاں وہ دکھائیں شریعت کے مطابق. اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ بھی اس قسم کا ہے. باقی میں محفل ذکر سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, یہ چلیں مسائل تھے. ایک میں نے اسی ترتیب کو یاد میرا نا بھائی کا سننے رکھ وہ فون ہے جو کہتے کہ جا فوڈ یہ ہاتھی پڑ کے کھانے ہیں نا, مطلب کہتے کہ وہ حرام ہے ہاتھ پڑ کے کھانے سینڈوچ یا روٹی یہ ہاتھ چپڑے اس طرح ہاں جی کھانے نہیں حرام نہیں. میں تو بات اس طرح ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کچھ زیادہ شدت کر لی ہے ایک مسئلے میں. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف آپ کے بسکٹ پڑے ہیں, ایک طرف چائے پڑی ہے. اب سنت یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں وہ کھانے کی کوئی چیز تھی اور ایک ہاتھ میں پینے کی. آپ ایک ہاتھ سے وہ کھاتے اور ایک ہاتھ سے اس کو
پی لیتے. تو یہ اصل میں جب آپ کھا رہے ہیں ساتھ اور ساتھ ساتھ چائے پینا چاہ رہے ہیں، اس صورت میں آپ کے ایک ہاتھ جو ہے اس میں وہ دایاں ہاتھ بھی یوز ہو رہا ہے اور ساتھ آپ اس کو بھی بطور مدد کے دوسرے ہاتھ کو ساتھ یوز کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر آپ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ سینڈوچ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی چیز نیچے گر جائے. تو آپ اگر اچھے بجائے اس کے کہ وہ آپ کے کپڑوں پہ چیز گرے، آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے کھائیں. آج کل تو رواج کے ایک ہاتھ سے جس نے فون پکڑا ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سے وہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا پینا کرتے ہیں، کیونکہ نہیں فون کی گل نہیں، بات یہ ہے کہ فون یہ کوئی عذر نہیں ہے. میں صرف آپ کو ایک حدیث سنائی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں میں کھانے کی چیزیں تھیں. کوشش تو پہلی بات تو ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ مکمل ہی ایک طرف سے آپ کھائیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سردی کے موسم میں اگر آپ نے چائے کو رکھا اور دوسری چیز کھا رہے ہیں تو چائے ٹھنڈی، تو آپ ایک ذوق لینے کے لیے ایک ہاتھ سے وہ کھا رہے ہیں ایک ہاتھ سے پی رہے ہیں، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں. اس میں دین بڑا آسان ہے، ہم نے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے بعض چیزوں کے لیے. آخری میری گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے شاید کچھ دوستوں کو بتایا کہ کل میں کچھ عرصے کے لیے واپس جا رہا ہوں، دعا بھی کریں میرے لیے اور آپ کے لیے. یہ ساری میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ یہ عرصہ آزمائش، عرصہ امتحان اسے کہہ لیں. آپ سارے لوگ جس طرح اس مسجد کو پہلے آباد کیے ہوئے ہیں، آپ سارے لوگ قبلہ پیر سید میر شاہ صاحب میرے لیے وہ جتنے قابل احترام ہیں اور قابل محبت، تو یہ وہ پیریڈ ہے میری بھی اگر خدا کے لیے آباد ہوا آباد رہے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اگر یہ 3 ماہ کا ایک امتحان کا یہ عرصہ ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ کوئی امتحان نہیں، یہ رب کا گھر ہے، یہ بہترین طریقے سے چلے گا. لیکن آپ بھی اگر اپنا کنٹریبیوشن اور اپنا حصہ اس عرصے میں ڈالتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت یہ بالکل قریب ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور اللہ کے مدد سے مزید کھڑے ہوں. ایک جگہ جو اس مسجد کے لیے جلد از جلد لی جائے اور پھر اس کی آبادی کے لیے جو دام درہم سخن ہے اپنی پوری کوششیں لگا دیں. تو میں یہ امید بھی آپ سے کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ جب میری واپسی بھی دوبارہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو اور اس میں رزق لکھا ہے دوبارہ آئیں تو اس سے بڑھ کے یہاں پہ رون کے ہمیں نظر آئیں. اللہ کریم اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں وزیر مفتی صاحب سے